بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سانس اور دمہ کی بیماری آج کل ہر عمر کے لوگوں میں عام ہو چکی ہے۔ یہ بیماری صرف جسمانی تکلیف ہی نہیں بلکہ ذہنی اور روزمرہ زندگی پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ دمہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، چھاتی میں تنگی محسوس ہوتی ہے اور کھانسی و سانس کی آواز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ اس بیماری کے علاج کے لیے دوا کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے ذکر میں بڑی شفا بخشی موجود ہے۔ قرآن اور حدیث میں متعدد آیات اور دعائیں ایسی ہیں جو بیماریوں سے نجات، سکون قلب اور صحت جسمانی کے لیے مفید بتائی گئی ہیں۔ وظیفے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نہ صرف دوا کے استعمال کے ساتھ اپنی صحت کو بہتر کرے بلکہ اللہ کی قدرت اور مدد پر مکمل بھروسہ رکھے۔ دمہ اور سانس کی بیماری میں اکثر ذہنی دباؤ اور خوف بھی بڑھ جاتا ہے جو بیماری کو مزید پیچیدہ کر دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، مخصوص اذکار اور دعائیں نہ صرف روحانی سکون عطا کرتی ہیں بلکہ جسمانی بیماریوں پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ یہ وظیفہ ایک مکمل روحانی علاج ہے جو ہر دن کی باقاعدگی سے ادائیگی سے دمہ اور سانس کی بیماری میں بہتری لا سکتا ہے۔ اس وظیفے میں اللہ کی قدرت اور اس کے ناموں کی برکت شامل ہے۔ یہ دل کو سکون اور جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کے ایمان اور صبر میں اضافہ ہوتا ہے جو بیماری کے دوران سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، لڑکا لڑکی، جو بھی میری بہنیں بھائی پریشان ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ خاص ہے۔ تو چلے میں آپ بھائیوں کو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ ہر دن صبح اور شام کم از کم 10 منٹ تک سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام جو کہ اسکرین پر آ رہا ہے آپ نے 110 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الشافی الشافی الشافی، آپ نے اسے 110 مرتبہ دہرانا ہے۔ روزانہ 5 وقت نماز باجماعت یا تنہائی میں پڑھیں اور نماز کے بعد 5 بار سورۃ الفتح پڑھ کر مریض کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دم کریں، یا اگر آپ خود کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دم کرنا ہے۔ یہ وظیفہ دمہ، سانس کی تنگی اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ تلاوت قرآن دماغ اور دل کو سکون دیتی ہے اور روحانی توانائی بڑھا دیتی ہے۔ اس ماہ اللہ کا ذکر جسمانی طاقت اور شفا لانے کی برکت دیتا ہے۔ نماز اور دم کرنا مریض کے جسمانی حصوں میں برکت اور سکون پیدا کرتا ہے۔ اس وظیفے کو کم از کم 10 دن مسلسل کرنے سے بہتری محسوس ہوتی جائے گی۔ یہ وظیفہ دوا کے ساتھ استعمال کرنے سے زیادہ مؤثر ہے اور ایمان اور صبر کے ساتھ جاری رکھنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ بھائیوں کو فائدہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے وظیفے میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔